غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عید غدیر کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ عید دو طریقے کی ہوتی ہے، عید تشریفاتی اور عید شرعی۔ عید چاہے تشریفاتی ہو چاہے عید شرعی ہو، کوئی بھی عید خرچ کا متحمل ہوئے بغیر نہیں منائی جا سکتی، ہر عید خرچ رکھتی ہے۔ عید کی خوشیاں اور عید کی مسرتیں حاصل کرنے کے لیے خرچ لازم ہے۔ کوئی عید ایسی نہیں ہے جو خرچ کے بغیر تمام ہو جائے، چاہے وہ تشریفاتی عید ہو، تولد اور ولادت کے دن برتھ ڈے کے نام پر چاہے بزم سجائی جائے، خوشی کا مسرت کا اہتمام کیا جائے، تب بھی خرچ ہے۔ یا کوئی عظیم اور بڑا مقصد حاصل ہو گیا، نوکری لگ گئی کسی کی، یا شادی کی سالگرہ کا آج کل بہت زیادہ زور شور چل رہا ہے کہ لوگ سال میں شادی کی تاریخ آتی ہے تو بہت سارے لوگ اپنی حیثیت کے اعتبار سے جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی خرچ اٹھانا پڑتا ہے، خرچ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ خرچ برداشت کیے بغیر کسی بھی تشریفاتی عید کی خوشی انسان کو نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے شرعی عیدیں، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید اضحیٰ ہو، ان دونوں عیدوں کی خوشیوں کو پانے کے لیے ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم عیدوں پہ خرچ کرتے ہیں، خرچ برداشت کرتے ہیں، تب ان عیدوں کی خوشیاں اور مسرتیں ہمیں ملتی ہیں۔ عید غدیر سب سے بڑی عید ہے۔ اس عید پہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں؟ خرچ کے حوالے سے اگر مقایسہ کر لیا جائے تو جتنا خرچ ہم اپنی تشریفاتی عیدوں پہ کرتے ہیں، اتنا بھی افضل ترین عید غدیر کے موقع پہ نہیں کرتے۔ چہ جائے کہ عید الفطر اور عید اضحیٰ کے موقع پہ جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اتنا خرچ کیا جائے، جبکہ یہ شرعی عیدیں ہیں۔ ہم اپنے لیے جس دن کو عید کا دن، خوشی کا دن، مسرت کا دن معین کرتے ہیں، اور مسرت اور خوشی کو دریافت کرنے کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، تو چاہے وہ برتھ ڈے کی پارٹی ہو، چاہے سالگرہ کی پارٹی ہو، چاہے کوئی اور پارٹی ہو، ہم جتنا خرچ ان اپنی خوشیوں میں اور اپنی عیدوں میں کرتے ہیں، کیا ہم اتنا خرچ غدیر کے دن کرتے ہیں؟ واقعاً ہم تو اہل بیت اطہار پر جان نثار کرنے والے ہیں، زندگی قربان کرنے والے ہیں، اور کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں بات خرچ کی ہے، عیدوں کے مقایسے کی بات ہے، تو یہاں بصورت ایک خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم عزائے امام حسین علیہ السلام کے نام پر بہت کچھ خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً عزائے امام حسین کے نام پر خرچ کرنا یہ قابل تحسین عمل ہے، قابل تعریف عمل ہے۔ ہر ایک کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی
کہ وہ فرزند زہرا کے غم میں، اس کی عزا میں اپنا سرمایہ خرچ کرے، لیکن جو اجر و ثواب، جو فضیلت عزائے امام حسین میں سرمایہ خرچ کرنے کا ہے، اس سے کم فضیلت اور اس سے کم عظمت اور اس سے کم اجر و ثواب غدیر کے دن خرچ کرنے پر نہیں ہے۔ بلکہ روایات کی بنیاد پر، روایتوں سے اگر نتیجہ اخذ کیا جائے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو فضیلت، جو اجر و ثواب غدیر کے دن خرچ کرنے پر ہے، وہ عزائے امام حسین پر عاشور کے دن بھی خرچ کرنے پر نہیں ہے۔ لیکن بہرصورت یہ میں مقایسہ غدیر کا کربلا سے نہیں کرنا چاہتا یا عزائے امام حسین سے نہیں کرنا چاہتا۔ عید کا مقایسہ عید سے ہوگا۔ ہم جو عید فطر مناتے ہیں، ہم جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں، تو اس عید فطر پہ، عید اضحیٰ پر ہم کتنا خرچ کرتے ہیں؟ ہر شخص اپنا حساب کتاب جانتا ہے، ہر شخص کو اپنے خرچ کا علم ہے۔ تو جہاں ہم ان دونوں عیدوں پر اپنے خرچ کا علم رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں عیدوں پہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ غدیر کے دن ہم کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو چھوٹی عیدوں پر تو ہم دل کھول کر خرچ کریں، اور جو افضل ترین عید ہے اس دن ہماری بند مٹھی کھلنے بھی نہ پائے، ہمارا ہاتھ جیب تک پہنچنے بھی نہ پائے، اس دن ہم کوئی خرچ نہ کریں۔ جبکہ اطعام کے حوالے سے میں نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ غدیر کے دن بافضیلت اعمال میں سے، اجر و ثواب والے کاموں میں سے ایک عظیم کام ہے اطعام کرنا، کھانا کھلانا لوگوں کو۔ میں نے روایت عرض کی تھی، بہت ساری روایتیں ہیں غدیر کے دن اطعام یعنی مومنین کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں۔ اسلام میں کھانا کھلانا، اطعام، خود یہ ایک مستقل باب ہے، اس کی بہت عظمت ہے، بہت فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں اور روایات کا مستقل باب ہے۔ بہرصورت میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ میں نے جو روایت دہرائی تھی، جو پڑھی تھی، جس کی طرف اشارہ کیا تھا، بس اسی روایت کو دہرا کر کے اور اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ ہم اگر غدیر کو یادگار عید منانا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، ہم اگر عید غدیر کو عید فطر اور عید اضحیٰ سے بہتر طریقے سے منانا چاہتے ہیں، اور ان دونوں عید پر اس افضل ترین عید کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، اس عید کا حق ادا یہ تو حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ان دونوں عیدوں کے مقابلے میں عرض کر رہا ہوں، تو ہمیں ان دونوں عیدوں سے زیادہ اس عید پہ خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے یہ ایک مستقل گفتگو ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ خرچ میں سب سے بڑا خرچ اطعام کے لیے کیجیے۔ اب یہ اطعام دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک اطعام فردی کہ ہر شخص فردن شخصاً اپنے دوست و احباب کو، اپنے اعزاء و اقارب کو غدیر کے دن مدعو کرے، دعوت دے، اس کے لیے بہترین کھانے کا انتظام اور اہتمام کرے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ جس کے پاس حیثیت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، جو بڑی دعوتیں نہیں کر سکتا ہے، تو وہ شخصاً اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی رشتہ دار کو اپنے یہاں مدعو کرے اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے کھانا کھلائے اسے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کہ دعوت کر سکے، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے جو گھر پہ کھانا بنایا جا رہا ہے اسی میں سے عید غدیر کی نیت سے، کہ آج غدیر کی تاریخ ہے، عید غدیر ہے، اسی کھانے میں سے
کچھ تھوڑا سا حصہ اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے کسی غریب کسی ضرورت مند کو دے. اڑوس پڑوس میں نہیں ہے، بستی میں دیکھ لے، اگر کوئی غریب ہے ہی نہیں تو اپنے کسی پڑوسی کو کھلا دے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو. دوسرا طریقہ اطعام کرنے کا یہ ہے کہ ہماری بستی میں، ہمارے وطن میں جو جماعتیں ہیں، جو کمیٹیاں ہیں، وہ جماعتیں، وہ کمیٹیاں اجتماعی طور پر دعوتوں کا اہتمام کریں. جیسے اپنی پوری قوم کی ایک جماعت ہے، اس جماعت کے علاوہ چھوٹی چھوٹی انجمنیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی انجمنیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، کسی نہ کسی عنوان سے جو خدمتیں انجام دیتے ہیں، وہ اس تاریخ میں غدیر کے دن اجتماعی دعوت کا اہتمام کریں، انتظام کریں. کیونکہ پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن کسی مومن کو کھانا کھلانا، اطعام کرنا اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھتا ہو جتنی فضیلت اور اہمیت غدیر کے دن کھانا کھلانے کی ہے. پورے سال کھانا کھلانا ایک مطلوب مستحسن عمل ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب غدیر کے دن جتنا ہے سال کے کسی دن میں نہیں ہے. حدیث کے مطابق اگر کوئی غدیر کے دن کسی مومن کو، کسی ایک مومن کو، اگر کوئی مومن کسی دوسرے ایک مومن کو اطعام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے 1,24,000 نبیوں کو کھانا کھلایا، تمام شہداء اور صدیقین کو کھانا کھلایا. کون سا ایسا مومن ہے، کون سا ایسا غدیری ہے، کون سا ایسا مولائی ہے کہ جو تمام نبیوں کو، خدا کی قسم اگر میری جان قربان کر کے، اگر جان نثار کر کے، اگر میں اپنے ہاتھوں سے وقت کے امام کو 1 گلاس پانی دے سکوں تو میں اس سے بڑی سعادت نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے بڑی سعادت اور خوش بختی ہو سکتی ہے. امام زمانہ کی خدمت میں 1 گلاس پانی پیش کرنے کے لیے اگر مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑے تو جان قربان کرنا میرے لیے آسان ہے. میں اس سعادت تک پہنچنے کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا. 1,24,000 نبیوں کی ضیافت، 1,24,000 نبیوں کی مہمان نوازی کرنا، اس سے بڑی فضیلت اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مومن کو اگر کوئی کھلاتا ہے تو اگر کوئی 150,000 کو کھلائے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہوگا، اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اور یاد رکھیں، غدیر کے نام پر، عید غدیر کے نام پر، مولائے غدیر کے نام پر جو جتنا اپنا سرمایہ خرچ کرے گا انشاءاللہ مولائے غدیر کے صدقے میں اللہ اتنا ہی اس کے سرمایے میں اضافہ کرے گا. آئندہ آنے والی بحثوں میں انشاءاللہ اگر موقع ملا یا توجہ رہی تو میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا اور اس کے اوپر گفتگو کروں گا دلیلوں کے ساتھ. میں یہیں پہ اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ مومنین اطعام کا انتظام کریں، بندوبست کریں، ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، ایک دوسرے کو دعوتیں کریں جیسے ہو سکتا ہے، جس کے لیے جتنا ممکن ہے. یہ اس عید کو یادگار بنانے کا ایک طریقہ ہے اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ مولا غدیر کے صدقے میں ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم عید غدیر کی طرف خصوصی توجہ دیں، اور پروردگارہ تو اور مولا غدیر ہمارے اوپر خصوصی توجہ اور ہم خصوصی عنایت فرما، اور غدیر کے دن ہمیں صاحبان ایمان کو مولا غدیر کی
ولایت اور امامت کے پیروکاروں کو اطعام کرنے کی، انہیں کھانا کھلانے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔